گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان تمام کیٹیگریز میں بہترین فٹ ہوتے ہیں، امام عادل سے لے کر آخری کوالٹی تک، وہ جو تنہائی میں اللہ کی خاطر آنسو بہاتا ہے، ہر کیٹیگری میں یوسف علیہ السلام فٹ ہوتے ہیں۔ اس کیٹیگری نمبر 5 میں سپر فٹ ہوتے ہیں۔ سٹیٹس والی خوبصورت عورت نے ان کو اٹریکٹ کیا، ان کو انوائٹ کیا، ان کو دعوت گناہ دی۔ کیا آتا ہے سورہ یوسف میں؟ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا۔ مرد تھے یوسف علیہ السلام، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو اٹریکشن محسوس نہیں ہوئی تھی؟ کیا آتا ہے قرآن میں؟ اگر اللہ مجھے نہ روکتا تو میں شیطان کی بات میں آ جاتا۔ اٹریکشن ہوتی ہے، چیزیں مشکل ہیں، ناممکن نہیں ہیں۔ مت اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کی طرف پش کریں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور کہا السجن احب الی، اس پوزیشن سے، اس خوبصورتی سے زیادہ بہتر میں پریفر کروں گا کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے، سزا بہتر ہے۔ دنیا میں دوستیاں چھوٹ جائیں بہتر ہے۔ کیا ہے آپ کا اور میرا قید خانہ؟ تھنک فار اے مومنٹ۔ ہم سوچتے ہیں کہ اماں کے کہنے پر اگر میں نے اپنا یہ گروپ چھوڑ دیا، اس میں تو میرے ساتھ لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، اگر میں نے یہ کہا کہ ہم اپنے گروپ میں سے لڑکوں کو الگ کر دیتے ہیں، میری تو یہ فرینڈز بھی چھوٹ جائیں گی۔ اٹس اوکے، چھوڑ دیں۔ دنیا میں انسانوں کی کمی ہے؟ جو اللہ کی خاطر کہیں سے کٹے گا، اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں، جو اللہ کی خاطر کہیں سے کٹتا ہے، اللہ اس کو 10 جگہ جوڑ دیتا ہے۔ اللہ آپ کو اچھے دوست دے گا۔ بالکل یوسف علیہ السلام نے جیسے اس گناہ کی ٹیمپٹیشن پہ اپنے آپ کو روکا تھا اور کہا تھا میرے لیے قید خانہ پریفریبل ہے، آپ کے دوستوں کا چھوٹ جانا، آپ کے اسکول فرینڈز کا چھوٹ جانا، آپ کی کالج فرینڈز کا چھوٹ جانا، اور اگر وہ فرینڈز کا چھوٹنا اس لیے ہے کہ وہ آپ کو دین میں چلنے میں مدد نہیں دے رہی ہیں، وہ بہتر ہے، وہ قید خانہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ میک نیو فرینڈز۔ ماں باپ نہیں بدل سکتا انسان، فرینڈز تو بدل سکتا ہے۔ کیا انسیکیورٹی ہے؟ کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ کوئی آؤٹ کاسٹ نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، وہ آیت یاد ہے نا، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں سے مدد کرے گا۔ آپ کی اور میرے جیسے انسان ہمیں کیا خوشی دے سکتے ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ نیک بندوں سے مدد کرے گا۔ یحییٰ علیہ السلام کی صفت آتی ہے قرآن میں سیدن و حسورا، بہترین لیڈر، سید بہترین لیڈر، اور حسور، حسور عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جس کو عورتوں کی تمنا نہ ہو، حسورا الذی لا یرید النساء۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو عورتوں کی طرف اٹریکشن فیل نہیں ہوتی۔ ہم تو ہومو سیکشولیٹی کی دنیا میں رہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم فوراً سوچنے لگ جائیں گے ہیں اچھا یحییٰ علیہ السلام۔ مسلمانوں کی تو زبانیں اب اتنی بے ادب ہو گئیں کہ ہمیں تو سوچتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا کہ ہم کس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یحییٰ علیہ السلام حسورا تھے، ان کو عورتوں کی تمنا نہیں تھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنے والے تھے۔ جو اوتھینٹک روایات ہیں، اوتھینٹک ببلیکل ٹریڈیشنز ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے نا، یحییٰ علیہ السلام کو مرڈر کیا گیا تھا، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ انبیاء قتل ہوتے ہیں، رسولوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو مرڈر کیا گیا تھا، اور کس بات پہ مرڈر کیا گیا تھا واللہ عالم۔ جو سب سے اوتھینٹک نیریشن ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دور میں یحییٰ علیہ السلام تھے، اس دور کا جو بادشاہ تھا، اور یہ ٹائم پیریڈ جو تھا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو فالو کیا جا رہا تھا۔ تو ریبائز تھے، تورات تھی، اور تورات کے احکامات تھے۔ جو بادشاہ تھا اس کو اپنی نیس پسند آ گئی اور اس نے اپنی نیس سے شادی کرنا چاہی۔ تورات کا بھی وہی اصول ہے جو قرآن کا اصول ہے، جو نیس ہوتی ہے وہ محرم ہوتی ہے۔ تو اس بادشاہ کے لیے بھی تورات کی ٹیچنگز کے مطابق یہ نیس محرم تھی، بھتیجی محرم تھی۔ اب بادشاہ نے اس کو حلال کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کو بنی اسرائیل کی ہسٹری معلوم ہے، بنی اسرائیلوں میں لیڈر بھی کرپٹ تھے، اور دوسری کون سی چیز کرپٹ تھی یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا
علماء کرپٹ تھے. اور سفیان الثوری نے کیا کہا تھا؟ جس معاشرے میں یہ دو کیٹیگریز کرپٹ ہو جائیں وہ معاشرہ کبھی فلورش نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اپنے مینرز اور ایٹیکیٹس میں آگے بڑھتا ہوا نہیں نظر آ سکتا. تو بنی اسرائیلیوں کا ایشو یہ تھا کہ کنگ بادشاہ بھی کرپٹ اور اسکالرز بھی کرپٹ. جب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بھتیجی سے شادی کروں گا تو اس نے پیغام بھجوایا رہبائز کو کہ یہ لا پاس کر دیں کہ بادشاہ اپنی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کا میجر ایشو یہ تھا کہ اپنے بڑوں کے لیے، اپنی ایلیٹ کلاس کے لیے قوانین بدل دیا کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام اس وقت بہت بڑے اسکالر تھے تورات کے. یحییٰ علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا بندہ یہ حکم لے کر آیا کہ بادشاہ کو حکم دیا جائے، بادشاہ کو اجازت دی جائے اور بادشاہ کے لیے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا حلال کیا جائے، یحییٰ علیہ السلام نے کہا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. بعد میں نیریشنز میں آتا ہے بادشاہ نے اپنی اسی بھتیجی کو یحییٰ علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کے لیے بھیجا. یہ جو ہمارے معاشرے میں اتنے فتنے ہیں دوستوں کی شکل میں، یہ نہیں کہتی کہ آپ کے ساتھ جو لڑکے پڑھتے ہیں نعوذ باللہ وہ سب جو ہیں وہ پولیوٹڈ مائنڈ کے ہیں، وہ سب گندی فیملیز کے ہیں. ہمارے ہی بیٹے ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں. بیٹوں کی مائیں بیٹوں کو سمجھائیں. اور میرے سامنے کیونکہ بیٹیاں بیٹھی ہیں تو میں بیٹیوں کو سمجھا رہی ہوں. میرا درد بیٹوں کے لیے بھی برابر کا ہے. بیٹا بھی کسی کی بیٹی سے دوستی نہیں کر سکتا ہے، اجازت نہیں ہے. گفتگو کیجئے. جب میں کہہ رہی ہوں دوستی نہیں کر سکتا تو پلیز اس کو سمجھیے. آپ ایکسٹرا ٹائم اسکول یونیورسٹی کے علاوہ جو ہینگ آؤٹ کرتے ہیں اس میں لڑکے نہیں ہونے چاہیے. دس از دا سمپل فارمولا. جب آپ اپنی کسی فرینڈ کے گھر میں اکٹھے ہوں، آپ کے گھر میں سب فرینڈز آئیں، لڑکے نہیں آئیں. اگر آپ اماں ہیں اور آپ کے بیٹے نے اپنے اسکول سرکل، یونیورسٹی سرکل کو بلایا ہے، اس سرکل میں لڑکیاں نہ آئیں. بس اتنی سی بات ہے. جب آپ باہر گھومنے پھرنے جائیں تو لڑکے اس گروپ میں نہ ہوں. مشکل ہے؟ خاموشی تو کوئی خطرناک ہے. اگر مشکل ہے تو یاد رکھیں مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہو سکتا. یہ انسان ہے جس نے وہ ذمہ داری اٹھا لی، یا یوں سمجھیں یہ انسان ہے جس کو اللہ نے وہ ذمہ داری دے دی اس کے کندھوں پر قرآن اٹھانے کی جو پہاڑوں نے نہیں اٹھائی. آپ کی ول پاور آپ سے وہ سب کام کرا سکتی ہے جس کو آپ امپاسبل سمجھتے ہیں. میں نے بھی پچھلے دنوں میں یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ دنیا ایسی بنائی ہے کہ جس میں بندہ اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا. اسی کا تو امتحان ہے. کون تلوار چلا رہا ہے میرے سامنے آ کے؟ کون مجھے گولے سے بارود سے مار رہا ہے؟ کون مجھے گن سے شوٹ کر رہا ہے؟ کون مجھے آ کے پیٹرول ڈال کے آگ لگا رہا ہے؟ امت کا وہ حصہ جو اس وقت سب سے سکون میں بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. اور کیا امتحان ہے آپ کا اور میرا؟ کیا جہاد ہے آپ کا اور میرا؟ صرف یہ کہ اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لو. صرف یہ کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنا لو. صرف یہ کہ اللہ کی دی ہوئی بتائی ہوئی حدوں کو مت کراس کرو، اسراف مت کرو. اور یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا. ڈریں اس وقت سے، اس سے پہلے کہ یہ لگژری، یہ آرام، یہ سکون، یہ دین پر عمل کرنے کا جو آسانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں. اس وقت دین کا شیئر سستا ہے. جب سٹاک مارکیٹ میں شیئرز گرتے ہیں تو جو کامیاب بزنس مین، عقل مند بزنس مین ہوتے ہیں وہ زیادہ خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پرائزز، اس کے ریٹس اوپر جائیں گے. اس وقت لوگ اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسلمان یوتھ اسلام کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. وہ چند بارش کے قطرے بن جائیے جو پورے معاشرے کے لیے رحمت کی باعث بن جائے گا. پیپل ول فالو یو. بی اے ٹرینڈ سیٹر، ڈو ناٹ بی اے فالوور. بی اے ٹرینڈ سیٹر. اور اتنے کنوکشن کے ساتھ ٹرینڈ سیٹ کیجئے کہ لوگ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں. یاد رکھیے آپ حق کے ہاتھ میں، حق کے ساتھ ہوں گی. اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا کرتا ہے. اللہ حق کی طاقت سب کو دکھاتا ہے. میری اور آپ کی طاقت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے کلام کی طاقت ہوتی ہے. یہ حق کی طاقت ہوتی ہے، یہ سچ کی طاقت ہوتی ہے. تو جب یحییٰ علیہ السلام کے اوپر بھی آزمائش آئی، اور شیطان نیک لوگوں کو آزماتا ہے. آپ نیک خاندانوں کی ہیں، جب ہی یہاں کے بیٹھے ہیں.
آپ کے والدین آپ کے لیے راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں. جب بھی آپ اس وقت اس قرآن کی کلاس کا حصہ ہیں, آپ کے اندر محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی موجود ہے. آئی ایم ڈیڈ شیور. ہاں غفلت میں کہیں چھپ گئی تو وہ الگ بات ہے. آپ سب کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف, ڈونٹ ویسٹ یور سیلف. آپ اس محبت میں آئی ہیں. یو کین ڈو دس. آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتی ہیں, اور اگر معاشرے میں تبدیلی نہیں بھی آئی, میری کوشش میری قبر کو کم سے کم جنت کی کھڑکی کا ایک ذریعہ تو بنا دے گی. اللہ مجھے اس میں تو کامیاب کرے گا. اور آپ کی میری یہی آزمائش ہے. یہ فتنے آزمائش ہیں, یہ وقت آزمائش ہے. ہم ماؤں کی مجبوری کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشنز میں پڑھاتے ہیں, واقعی مجبوری ہے. لیکن اب وہ دور آتا جا رہا ہے شاید کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی شاید دنیا واپس بیک ٹو اسکوائر ون, غاروں کی دنیا میں جانے والی ہے. اب یہی دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے کسی غار میں جا کے چھپ جائیں. دیٹ واز دا ایزیسٹ لائف ان فیکٹ. کیوں لوگ ہوم اسکولنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ ناٹ اونلی دا فیکٹر کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, ون آف دا فیکٹر کہ اولادیں سنبھالی نہیں جا رہی ہیں.